وہ مختصر سی بات سمجھانی ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور جو ہے اللہ کی نبی کی اطاعت کے لیے اس چیز کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو زندگی ہے نبی کے طریقہ کار میں گزارنی ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہمیں بھی اسی طریقے سے گزارنی ہے، صحابہ کی طرح۔ باقی کچھ چیزیں میں سمجھاؤں آپ کو۔ آپ کا کوئی بھی عمل اگرچہ ہونا، کوئی بھی عمل ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں جو ہے نا پائیداری ہوتی ہے۔ جو عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے اس میں نہ پائیداری ہوتی ہے نہ کامیابی ہوتی ہے۔ جو دوستی اللہ کے لیے رکھیں گے، دینی دوستی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اور وہ دوستی ہمیشہ ہمیشہ چلتی ہے۔ جو دوستی دنیا کے لیے رکھا جاتا ہے تو دنیا تک ہی رہ جاتی ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کوئی بھی چیز کرنا ہے تو مقدم یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو جو کام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی اس میں برکت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا، اور اس کا اثر کئی دنوں تک رہے گا دلوں کے اندر۔ اور جو دنیا کے لیے ہوگا، دکھلاوے کے لیے ہوگا، وہ تو مختصر وقت میں دکھلاوا ہو گیا، اس کا اجر بھی نہیں ملا، اور جس کے لیے کیا اس کی طرف سے اگر آپ کو بینیفٹ نہیں ملا تو ایک غم اور آپ کو لگ جائے گا کہ یار جس کے لیے کیا اس نے کیا کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے نیت اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور دل میں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ کیفیات بنے گی، ہر پریشانی، ہر چیز میں آپ کو اللہ یاد آئے گا، ہر دکھ میں آپ کو اللہ یاد آئے گا، تو وہ دکھ جو ہے دکھ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دکھ جو ہے دکھ نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین اس میں سہل کا معاملہ فرما دیں گے۔ ایک جو ہے تکلیف، جو انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے راستے پہ چلا اور اللہ سے محبت ہو گئی تو سمجھ لے کہ اس پہ جب امتحان آتا ہے وہ کیسا محسوس کرتا ہے، اور ایک دنیا دار بندہ امتحان لے لے اس میں کیسا محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے اور دنیا میں مصروف ہے اور اللہ کو بھلا بیٹھا ہے، تو ایک طوفان جب آئے گا، تو اس طوفان کے اندر وہ گرا رہے گا، تو طوفان کے اندر مٹی بھی اڑتی ہے اور سب چیزیں اڑتی ہیں، تو وہ اس تکلیف میں جو ہے اس تکلیف میں گھرا رہے گا، کبھی آنکھ صاف کرے گا، کبھی کپڑے صاف کرے گا، کبھی کہیں بھاگے گا، کبھی کہیں بھاگے گا۔ اور جب انسان اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو طوفان جو ہے نا ایسا لگے گا کہ ایک شیشے کے باہر بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس طوفان کو دیکھ رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ بندہ اللہ کے امن میں آ گیا، اللہ کے رحمت کے سائے میں آ گیا۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف قربت ہو جاتی ہے، اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے، اللہ اپنی محبت کے چادر اس پہ بچھا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت میں وہ آ جاتا ہے۔ اور جو ہے خالصتاً اللہ سے یقین کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے مانگنا ایسا ہے کہ بس آپ نے جو ہے کسی چیز میں عبور ہو، یہ لگے یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچنا کہ اللہ کی ذات کی طاقت ہے اور کوئی طاقت نہیں کرنے والا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، اور جو ہے اس جنگ میں جو ہے خیمے کے اندر تھے، اور جو ہے
اس خیمے میں رات بھر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، رو رو کے مانگ رہے تھے اللہ تو ہمیں کامیاب فرما دے، جنگ میں ہے تو بھی عاجزی ہے، اور صحابی بھوکے پیاسے تھے، کبھی اللہ کے نبی سے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کھانے کا نہیں ہے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کا نہیں ہے. لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، وہ غشی میں گر جاتے تھے بھوکے پیاسے، لیکن منہ سے اف نہیں نکالتے تھے. یہ اللہ کی رضا ہے. جب اللہ کی خوشنودی دل میں اتر جاتی ہے تو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت جب دل میں اترتی ہے تو یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے. تو بھائی آپ نے جو ہے کوئی بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی رضا سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی خوش نہیں کرنا. اچھا اگر آپ سوچیں کہ یہ میں کام کر رہا ہوں حضرت خوش ہو جائیں گے، تو وہ عمل ایسا ہوگا، کبھی حضرت نے اگر آپ کو جواب نہیں دیا تو بولیں گے میں نے اتنا کچھ کیا جماعت کے لیے ہے، میں نے اتنا کچھ کیا اس سب چیز کے لیے، اب میرا یہ وقار آ گیا کہ کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے. تو کیا ہوا؟ تو پھر کس کے لیے آپ نے کیا؟ جماعت کے لیے کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا. آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے نہ حضرت کے لیے کرنا ہے نہ جماعت کے لیے کرنا ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کی مزہ ہی کچھ اور ہوگا. دنیا کے لیے کریں گے دنیا کی مزہ الگ ہوگی وقتی طور پہ، پھر وہ غم دل میں بیٹھ جائے گا کہ ہمیں تو آج یہ عہدہ نہیں دیا جا رہا ہے، یا ہمیں تو اس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہم نے تو زندگی گزار دی. تو بھائی زندگی آپ نے گزار دی تو اللہ کے لیے اگر یہ عمل کرتے تو اللہ اس میں آپ کو اجر دیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے تو نیت یہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس میں آپ کو لطف آئے گا. دیکھیں لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ سوچے کہ بھائی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں. سب سے پہلے جو بھی جس کو جماعت کا کام دیا گیا ہے یا کسی کو جماعت کی کوئی عہدہ دیا گیا ہے، کوئی چیز دی گئی ہے، تو اگر یہ سوچے میں جماعت کا ہوں یا یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے لوگ پہچانیں، مجھے جانیں، یا میں خدمت میں ہوں، ٹھیک ہے جی، میں خدمت میں ہوں تو مجھے لوگ پہچانیں اور جانیں، تو میں یہ کام کر رہا ہوں میرے مینجمنٹ لوگ دیکھیں، تو وہ کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کیا اگرچہ کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے گی تو بولیں گے کہ میں نے تو جماعت کو اتنا وقت لگا دیا، میں نے اپنی زندگی گزار دی، یہ میں نے قربانی دی، یہ میں نے قربانی دی، تو مجھے کیا ملا؟ تو آپ کو کس سے ملنے کی امید تھی؟ جماعت سے یا حضرت سے یا کسی اور سے؟ تو جو چیز دنیا کے لیے کی جائے تو اس میں واہ واہ مل گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ایک شہید ہوگا، ایک قاری ہوگا، ایک عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ بولیں گے جہنم میں ڈالو. بولا یا اللہ میں تو عالم دین ہوں، میں تو عالم دین ہوں، تیرے دین کے خاطر میں نے پوری پوری رات جاگا اور پڑھا اور علم حاصل کیا، لوگوں کو سمجھایا، دعوت دی. تو اللہ نے کہا کہ تو نے جو ہے دعوت اس لیے دی اور اسی لیے تو عالم بنے کہ لوگ تجھے بڑا عزت کرے اور تجھے عالم دین سمجھے. ٹھیک ہے جی، تجھے عالم دین سمجھے، تو تجھے عالم دین سمجھ لیا، تجھے عزت مل گئی دنیا میں. اب تجھے مجھ سے تو کوئی غرض نہیں تھا، نہ میری رضا تھی نہ میرا ارادہ تھا، جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو. ایک قاری کو اللہ بولے گا جہنم میں ڈالو، وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرات کی اور قرآن پڑھا، اتنے بہترین انداز میں قرآن کو پڑھا، لوگوں کو سنایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا کے لیے قرآن پڑھا تاکہ دنیا میں تیرا واہ واہ ہو اور دنیا سے تجھے مال ملے، میرے لیے تو نے قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی، اس کو جہنم میں ڈالو. ایک شہید کو اٹھائیں گے، بولا جہنم میں ڈالو. بھائی یا اللہ میں نے شہید تھا، تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میرا، میں جہاد کرتے کرتے مر گیا، تیرے راستے میں خون بہایا. تو اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے خون نہیں بہایا، تو نے اس لیے خون بہایا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بولے کہ واہ کیا مجاہد تھا، کیا مرد کی اولاد تھا. تو تجھے دنیا کی تعریف مل گئی تو اب تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو تجھے دنیا میں چاہیے تھی وہ تجھے دنیا میں مل گئی، اب مجھ سے کیا اجر مانگتا ہے؟ اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 3 بڑے ایسے شخصیت کے بارے میں جس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عالم، حافظ، شہید.
اس سے بڑا کوئی ہے بھائی؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی جماعت کے لوگوں کو کوئی کام دیا گیا ہے، اگر وہ سوچیں گے بھائی یہ میں، جب یہ سوچے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ چندہ جمع کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ گشت میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ہاں جی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا بھائی دین پر آ جائے اور میرے مسلمان بھائی تک میری دعوت پہنچ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس مجھے مل جائے اور صحابہ کا پڑوس مجھے مل جائے، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اس چیز میں لطف آئے گا، ذائقہ آئے گا، بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اس چیز میں لطف بھی آئے گا، ذائقہ بھی آئے گا اور اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ اگر آپ سوچیں کہ مجھے جماعت کا بڑا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میرے کو تو یہ کرنا ہے یا میں اس کو کر رہا ہوں، میرا نام ہو، بھائی ڈیوٹی ہم نے پوری کر دی، حضرت کے سامنے ڈیوٹی، بھائی حضرت میں نے یہ کر لی، ایسا کر لیا، ایسا کر لیا، تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں اگر یہ کہوں کہ بھائی میں ذکر کرا رہا ہوں، میرا نام ہو، میرے وائس لوگوں تک پہنچے، کراچی پاکستان میں دنیا میرا نام ہو، ہاں جی میرے ہزاروں مرید ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جو تجھے دنیا میں چاہیے تھا وہ مل گیا، اب مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ لیکن میرے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مل جائے، اللہ کا بندہ اللہ سے مل جائے، ایک بے نمازی نماز پڑھنا شروع ہو جائے، ایک غافل دل میں اللہ کا ضرب لگنا شروع ہو جائے، ایک دل میں جو وسوسہ کا گھر ہے، شیطان کا گھر ہے، شیطان کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر کا ضرب لگنا شروع ہو جائے، تو جو میرے لیے وہ کامیابی ہے، ورنہ وہ بھی بیکار ہے۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے بھائی خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے رضا کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں کرنا۔ مرید اپنے پیر کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، میں اپنے پیر کی خدمت کر رہا ہوں۔ استاد کی عزت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے دیا۔ پیر کی خدمت کرنے کس نے حکم دیا؟ اللہ نے دیا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم ہے اسی لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ تیرا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو میں تیری خدمت کر رہا ہوں، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تیرے حکم بجا لا رہا ہوں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی دل کے اندر، تو کیا ہوگا بھائی؟ وہی حال ہوگا جو شہید کے ساتھ ہوگا، عالم کے ساتھ ہوگا۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے آپ نے اللہ کی رضا، کہ میرا اللہ کوئی مجھے دے نہ دے، کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے، مجھے عزت ملے یا نہ ملے، ہاں جی، مجھے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، میں صرف اس اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتا ہوں اور اس اللہ کی رضا کے لیے میں جماعت کے کام کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ بن جائیں گے، یعنی کہ اللہ ہاتھ نہیں بن جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جب رو کے فریاد کرتے تھے تو اللہ نے بولا 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں جہاد کے لیے، پھر اللہ نے کہا 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ گر گراہٹ، رونا، اللہ کے نبی کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ لیکن وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے ایسے لشکر بھیجا کہ صحابی صرف کھجور کے تنے کو قریب لے جاتے تھے اور کافر کی گردن اتر جاتا تھا۔ تو اللہ کی مدد جب آئے گی جب اللہ کی رضا شامل ہوگی آپ کے عمل میں۔ یہ میری بات آنکھ اور کان کھول کے سن لیں، جب تک اللہ کی رضا آپ کے عمل میں شامل نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ زیرو ملے گا، اور آپ کا دل میں کراہیت شروع ہو جائے گی۔ کام تو کریں گے لیکن مجبوری کے تحت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کہ مجبوری کے تحت کریں گے، کہ یار میں ذمہ دار ہوں، باتیں کریں گے کہ بھائی یہ نہیں آ رہا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، یہ چھوٹے والے کیا کریں، اس میں لطف نہیں آئے گا بھائی، لطف نہیں آئے گا۔ جب آپ سمجھے آپ کے عمل میں لطف نہیں آ رہا ہے، آپ کے عمل میں لطف نہیں آ رہا ہے،
تو آپ کے اندر کہیں کھوٹ ہے، یعنی کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، وہ عمل جماعت کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا حضرت کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا تو اللہ کی مدد آپ پہ نہیں اترے گی، اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، دل مردہ ہوگا، مجبوری کے اندر کریں گے، دل میں ذائقہ نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آپ جو ہے اپنے معاملات کو صحیح کریں، کچھ بھی کرنا ہے فرسٹ کم اللہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ تو راضی ہو جا، میرا یہ عمل ہے تو اللہ راضی ہو جا، میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے جماعت کے لیے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو آگے بڑھا دے، دین کے راستے پہ چلے، لوگ آئے تاکہ ان کو ہدایت ملے، ان کا دل کا قلب کھلے، دل کی معصیت دور ہو، ٹھیک ہے جی، دل کی معصیت دور ہو، اور آپس میں پیار محبت اتفاق، ایک دوسرے کے فکر کریں، زبان سے سمجھائیں، لگتا ہے کہ یہ بات نہیں سمجھیں گا، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حالات بدلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو سب سے پہلے جو کیا کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جس کے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کر کے دیکھو، پھر دیکھو کتنا امپرومنٹ آتا ہے اس چیز میں، اللہ کتنا مزہ دیتا ہے، اللہ کتنا راستے کھولتا ہے۔ صرف جماعت کے لیے نہیں کرنا ہے کہ جماعت کا میں بڑا ہوں، جماعت کے لیے کریں گے، جماعت نہیں بھائی، جماعت بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی رضا، سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو گئے، اللہ اس میں چار چاند لگا دیں گے۔ جب نیت میں خرابی ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی، دنیا کے لیے کام ہوگا تو دنیا کا کام ہے، اور یہ سیاسی پارٹی کی جماعت تو ہے نہیں، ہے جی، یہ اللہ کی طرف بلانے والی جماعت ہے۔ تو جب ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہمارے اندر کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، تو ہم دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے یا دوسرے کیسے آئیں گے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنا ہے، کوئی بھی مجھے عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی ساتھی کو دعوت دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے دعا کر کے، کسی سے آپ نے چندہ لینا ہے اللہ سے دعا کریں، پہلے اللہ سے دل میں تو ڈال دیں۔ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ ہم مانگ کے تو دیکھو اللہ کیسے دل کو بدلتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہے، اللہ یہ کام کرنا ہے تو آسانی فرما دے، مانگیے اللہ سے۔ ہمارا جوڑ ہے، جوڑ سے پہلے چند ساتھی بیٹھ جائیں، اللہ سے مانگے یا اللہ یہ جوڑ کر رہے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی جہاد کرنے سے پہلے روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس سے آسانی فرما دے، یا اللہ یہ میں کام کر رہا ہوں تو مدد فرما دے، یہ ہمارا جوڑ ہے سو کامیاب فرما دے، ہماری باتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دے، اس میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے۔ دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے تو مانگتے ہی نہیں ہیں، خود مینجمنٹ کر رہے ہیں، خود پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا پلانر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے بڑا پلان، اگرچہ کسی اچھے عمل میں مانگنا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی بھی نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا امت کو کہ جب میں مانگتا ہوں تو تم کیوں نہیں مانگتے، جب میں اللہ سے پناہ مانگتا تم کیوں پناہ نہیں مانگتے؟ تو بھائی اللہ سے ہر چیز میں پناہ مانگنا ہے، اور جو بھی عمل کرنے سے پہلے اللہ سے رجوع اللہ کرنا ہے، راتوں کو بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنا ہے، یا اللہ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ چیز کرنے جا رہے ہیں تو اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور بھائی سب کچھ دیکھ لو، اس سے اچھا راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ صحابہ والا کام اور پروز نبی سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حوض کوثر میں آپ جا کے نبی کے سامنے کھڑے تو ہو سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرشتے کہیں گے تو صحیح کہ یہ شخص نے آپ کے دین کے کام کے لیے تکلیف اٹھائی، اس شخص نے جو ہے آپ کی دعوت کو پھیلایا، اس شخص نے دھوپ کے اندر گھوما، لوگوں کو جمع کیا، اللہ سے ملایا، اس شخص نے درود شریف کا ضرب لگایا، اس شخص نے اللہ کا ضرب لگایا، مردہ دل کو زندہ کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ کو کیا کریں گے؟ کیا اللہ کے نبی گلے سے نہیں لگائیں گے؟ اور جب اللہ کے نبی گلے سے لگا لے تو کوئی جہنم کا آگ آپ کو چھو سکتا ہے؟ سوچو میرے بھائی، اس کام کو سمجھو۔ میں کچھ اور بتا رہا ہوں، رائٹ بتا رہا ہوں، مریدین لیفٹ جا رہے ہیں، میں سیدھا بتا رہا ہوں،
کہیں اور راستے پہ جا رہے ہیں. سمجھے میری بات کو, آپس کی تلخی کو ختم کریں, محبت کریں, پیار سے رہیں, اور سمجھے ہمیں کرنا کیا ہے. میں بہت بڑا کام اللہ نے دیا ہے اور بہت بڑا کام کرنا ہے, تو اپنے اندر جو ہے وہ برداشت پیدا کریں اور رجوع اللہ کریں. جو میں نے باتیں کی اس کو سمجھیں غور سے, اور اپنے ذکر فکر عبادات کو مضبوط کریں. جزاکم اللہ خیرہ. قریب آ جائیں ساتھی. درود شریف پڑھیں.